السلام علیکم ناظرین، مسئلہ کوئی بھی اتنا اختلافی نہیں ہوتا جتنا بنا دیا جاتا ہے شریعت کی منمانی تشریح کر کے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ جو آج کل رمضان میں واقع ہو جاتا ہے کہ بہت سے ائمہ مساجد جب لوگوں کو تراویح کی جماعت کرواتے ہیں تو مقتدی موبائل یا قرآن سے اٹھا کر اس میں سے براہ راست پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے اہل علم بعض موقوف روایات سے استدلال کر کے اس عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ موقوف روایات دین میں حجت نہیں ہوتی، اور یہاں اصل صورتحال یہ ہے کہ مصحف کو دوران نماز ہاتھ میں تھامنا کسی موقوف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ سنت سے ثبوت نہ ملنے کے باعث یہ عمل بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں ہم دلائل کی روشنی میں اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اور دونوں اطراف کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو لوگ اس مسئلہ پر قرآن یا موبائل اٹھانے کے قائل ہیں وہ درج ذیل روایات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے غلام ذکوان ان کی امامت قرآن مجید سے دیکھ کر کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ اور کتاب المصاحف میں درج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت میں مصحف کو ہاتھ میں تھامنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس دور میں مصحف اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے ہاتھ میں تھاما جا سکے، کیونکہ وہ 6 مصاحف جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا اور لکھوا کر لوگوں کو ایک ہی قرت پہ جمع کیا، جلد کا وزن 80 کلو گرام تھا، اور اتنے وزنی اور بڑے حجم کے مصحف کو ہاتھ میں تھام کر قیام کرنا ناممکن ہے۔ پھر اگر اس عمل کی اجازت دے دی جائے تو لوگوں میں حفظ قرآن کا رواج کم ہو جائے گا، اور جو حافظ ہوگا وہ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسری دلیل، امام ایوب سختیانی فرماتے ہیں، امام محمد بن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی قوم کو امامت کروائے اور قرات قرآن مجید سے دیکھ کر کرے۔ ابن ابی شیبہ، اس کا جواب پہلی دلیل کے جواب میں گزر چکا ہے۔ دوم، یہ روایت امام کے لیے ہے نہ کہ مقتدی کے لیے، اس لیے ایسی روایت کو مقتدی کے لیے دلیل بنا کر پیش کرنا باعث حیرت ہے۔ تیسری دلیل، امام شعبہ امام حکم بن عتیبہ سے اس بارے میں روایت کرتے ہیں، جو رمضان المبارک میں قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر قرات کرتا ہے تو آپ رحم اللہ اس میں رخصت دیتے تھے۔ ابن ابی شیبہ، اس روایت کو پیش کرتے ہوئے اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ یوں ہیں کہ امام شعبہ امام حکم بن عتیبہ سے اس بارے میں روایت کرتے ہیں، جو رمضان المبارک میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرتا ہے، آپ رحم اللہ اس میں رخصت دیتے تھے۔ باقی باتوں کا جواب پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں گزر چکا ہے۔ چوتھی دلیل، امام حسن بصری اور امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید پکڑ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن ابی شیبہ، حسب سابق اس میں بھی اضافہ کر کے علمی خیانت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اصل روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حسن بصری اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی قرآن سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور روایت ابن ابی شیبہ کی حضرت حسن بصری سے مروی ہے، جب کوئی زبانی قرآن پڑھنے والا نہ ملے تو مصحف سے دیکھ کر امامت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت میں بھی نہ ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر ہے اور نہ ہی مقتدی کے لیے کوئی دلیل موجود ہے، بلکہ امام حسن بصری اور سعید بن المسیب سے اکیلے میں مصحف سے دیکھ کر قرات کرنے کے بارے میں روایت ہے کہ سعید بن المسیب اور حسن بصری دونوں قیام رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے اسے بار بار دہراتے رہو اور مصحف سے دیکھ کر نہ پڑھو جب تک تمہیں اس قدر یاد ہو کہ تم ایک رات کا قیام کر سکو۔ باقی تمام باتوں کا جواب پیچھے گزر چکا ہے۔ پانچویں دلیل، امام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حالت نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت بھی ابن ابی شیبہ میں درج ہے۔ ان باتوں کا جواب بھی پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں گزر چکا ہے کہ روایت میں مصحف کو ہاتھ میں تھامنے کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی مقتدی کے لیے کوئی دلیل موجود ہے۔ چھٹی دلیل، امام یحییٰ بن سعید الانصاری فرماتے ہیں، میں رمضان المبارک میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتا۔ کتاب المصاحف، اس کا جواب بھی پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں گزر چکا ہے۔ ساتویں دلیل، محمد بن عبداللہ بن مسلم بیان کرتے ہیں، میں نے امام زہری سے قرآن مجید سے قرات کر کے امامت کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسلام کے شروع سے لے کر ہر دور میں مسلمان ایسا کرتے آئے ہیں۔ کتاب المصاحف، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام زہری کا زعم ہے جو کہ باطل ہے، کیونکہ اس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ آٹھویں دلیل، امام مالک سے ایسے انسان کے بارے میں پوچھا گیا جو رمضان میں قرآن مجید ہاتھ میں تھام کر امامت کراتا ہے تو آپ نے فرمایا، مجبوری ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس روایت میں بھی حسب سابق قرآن مجید ہاتھ میں تھام کر کے الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کر کے علم خیانت کی گئی ہے، کیونکہ اس روایت کی اصل عبارت یوں ہے۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ امام مالک سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو رمضان میں مصحف سے دیکھ کر امامت کرواتا ہے تو میں نے سنا وہ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جب وہ اس کام پر مجبور ہو جائیں تو۔ 9ویں دلیل، امام ایوب سختیانی فرماتے ہیں، امام ابن سیرین جب نماز پڑھتے تو قرآن مجید ان کے پہلو میں پڑا ہوتا، جب وہ بھولتے تو اس میں سے دیکھ لیتے۔ اس روایت میں واضح ہے کہ مصحف ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، اور مصحف سے مسلسل دیکھنے کی دلیل بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ 10ویں دلیل، امام ثابت البنانی بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، ان کا غلام ان کے پیچھے قرآن مجید پکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جب آپ کسی آیت پر رک جاتے تو وہ لقمہ دے دیتا تھا۔ اس روایت کو بطور دلیل پیش کرنے والے نے علمی خیانت کرتے ہوئے روایت کے الفاظ میں تحریف کی ہے۔ اس روایت میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ الفاظ اضافی داخل کیے گئے ہیں، کیونکہ اصل عبارت میں ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں جن سے غلام کا پیچھے کھڑا ہونا ثابت ہو۔ دوسرا، اس دلیل میں عام مقتدی بھی شامل نہیں ہے، بلکہ وہ سامع جو امام کو لقمہ دے بھولنے کے وقت، جسے امام مقرر کرے، اس حد تک جائز ہے۔ اگر یہ اثر صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں شامل تھا ان کے پیچھے، ممکن ہے وہ بیٹھا ہو سامع کے طور پہ۔ اس میں کافی احتمالات ہیں، اور اصولی طور پر جس میں زیادہ احتمال ہوں وہ دلیل مردود ہوتی ہے۔ ان سب روایات کو امام کا قرآن دیکھ کر امامت کرانے کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو زبردستی سے مقتدی کے لیے دلیل بناتے ہیں، جبکہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے۔ گو کہ موقوف روایت با اتفاق امت حجت نہیں ہے، لیکن اجماع کے دعوے کی کلی کھولنے کے لیے چند ایک روایت پیش خدمت ہیں، کیونکہ بعض حضرات کو یہ ظلم ہے کہ امام مالک کے زمانے تک مصحف ہاتھ میں تھامنے یا مصحف سے دیکھ کر دوران نماز قرات کرنے پر اجماع رہا ہے، اور اختلاف بعد میں شروع ہوا ہے۔ جس طرح کچھ صحابہ و تابعین سے دوران نماز مصحف سے دیکھ کر قرات کرنے کی رخصت منقول ہے، اسی طرح سے اسی طبقہ سے اس کی کراہت و ممانعت بھی ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہ میں روایت درج ہے کہ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کو ایک شخص مصحف سے دیکھ کر امامت کروا رہا تھا، تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور مصحف کو دور کر دیا۔ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ ایک اور روایت ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں درج ہے کہ امام مجاہد مصحف سے امامت کروانے والے کو اہل کتاب سے مشابہت کی بنا پر ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح کے اقوال حسن بصری، ابراہیم نخفی، حماد بن سلمہ، قتادہ بن دعامہ اور سعید بن المسیب رحم اللہ وغیرہ سے کتاب المصاحف اور ابن ابی شیبہ میں منقول ہیں۔ فقہا میں سے کچھ ایسے ہیں جو عمل کثیر کی بنا پر نماز کو فاسد یا باطل قرار دیتے ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں جو کہ عمل کثیر کی بنا پر نماز میں نقص کے قائل ہیں۔ اسی لیے اس عمل کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جانا بھی ضروری ہے، جس کا سہارا قائلین لیتے ہیں۔ اور اس زمن میں جو پہلی روایت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھنا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں درج ہے۔ پہلے تو اس سے قیام یا نماز کے دیگر ارکان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو قیام کے آغاز میں پکڑتے اور اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیتے، اور اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکتے تو کندھے سے اتار دیتے۔ اصولاً موجودہ معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف کن ذہن کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو گود میں نہیں بلکہ کندھے پر اٹھایا تھا، جو کہ دوران نماز مصحف کو اٹھانے والے کی بنسبت بہت کم عمل ہے، اور قیام میں کوئی کثیر خلل بھی واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح مزید کچھ دلائل دیے جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران نماز دروازہ کھولنا، یا دوران نماز سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کا حکم دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران نماز جوتا اتارنا وغیرہ۔ پہلے تو یہ تمام باتیں سنت سے ثابت ہیں، جبکہ مصحف کو تھامنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دو مصحف سے مسلسل دیکھ کر قرات کرنے کی بنسبت یہ بھی عمل قلیل ہی ہیں۔ ویسے تو دین کے معاملے میں وحی الہی کے سوا کسی بھی شخصیت کی اتباع اللہ تعالیٰ کے منع کر دینے کے باعث حرام ہے، لیکن جب کسی کا قول و فعل وحی کے مخالف ہو تو وہ رد کیے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز میں ہاتھ باندھنے کے حکم کے بعد کسی کے لائق نہیں کہ وہ اس کے خلاف عمل کرے یا فتویٰ دے، اور یہ بات یقینی ہے کہ مصحف کو ہاتھ میں تھامنے والا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر نہیں رکھ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ نمازی کو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہر اس کام یا عمل کی ممانعت ہے جو اس کے خشوع و خضوع میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ صورت مسئولہ میں بھی اگر امام کا قرآن سننا اور اسے غلطی سے متنبہ کرنا مقصود ہے تو کسی حافظ قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح اور سنت عمل یہی ہے کہ نماز چاہے فرض ہو یا نفلی، اس میں قرآن زبانی پڑھا جائے اور زبانی ہی سنا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہی طرز عمل تھا۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو امام یا مقتدی جسے امام مخصوص کرے یعنی سامعہ کے لیے مصحف سے دیکھ کر سننا جائز ہے۔ مصحف کو دوران نماز ہاتھ میں تھامنا کسی موقوف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ شیخ صالح المنجد اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، بعض مقتدی امام کے پیچھے قرآن مجید لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کام ان کے لائق نہیں، کیونکہ اس میں ان کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ اس کے خشوع میں خلل کا باعث بنیں گے، مثلا مصحف کو اٹھانا اور بار بار صفحہ پلٹنا
پلٹنا اور دیکھنا اور اسے جیب میں ڈالنا اور اسی طرح قیام کی حالت میں وہ ایک ہاتھ بھی دوسرے پر نہیں باندھ سکتا، پھر اس لیے بھی کہ ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان کو امام کی مطابقت کرنی چاہیے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ امام کا حفظ صحیح نہیں اور امام نے کسی ایک مقتدی کو کہا ہوا ہے کہ تم مصحف سے دیکھ کر سنو اور غلطیاں نکالو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ بعض مقتدی مصحف اٹھا کر امام کی قرات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا مجھ پر واضح ہے اس کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولا یہ ہے کہ نماز کی جانب مکمل توجہ اور خشوع ہو اور سینے پر ہاتھ باندھ کر جو کچھ امام پڑھ رہا ہے اس پر غور و تدبر کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی اور جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ امام تو بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ درج بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ مصحف یا موبائل کو دوران نماز ہاتھ میں پکڑ کر قرات کرنا یا سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور عمل کے مخالف ہونے کی بنا پر ناجائز ہے۔ جتنے دلائل آثار ہیں دیکھ کر پڑھنے کے وہ امام کے لیے ہیں، مقتدی کے لیے نہیں۔ سو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سنت سے ثابت نہ ہونے کے باعث بدعت، روایت معقوف ہونے کے باعث دین میں حجت نہیں، عمل کثیر کے باعث نماز ناقص، زکوان اور دیگر احادیث میں تحریف اور غلط استدلال، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ممانعت، قرآن کی بے ادبی جیسے عوامل کے باعث ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور حق کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔